جس حسن کی تم کو جستجو ہے وہ حسن ازل سے باوضو ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام جہاں باطنی حسن کے اعتبار سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذل کامل ہیں، بعینہ ہی شمائل کے اعتبار سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بروز ہیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، من فرق بینی و بین المصطفیٰ فما عرفنی وما رعانی، یعنی کہ جس نے مجھ میں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرق کیا، اس نے نہ مجھے دیکھا اور نہ پہچانا۔ دراصل اس چھوٹے سے فقرہ میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی تمام سیرت اور صورت کا نقشہ کھینچ دیا گیا ہے۔ مسیح محمدی کے متعلق بخاری کتاب اللباس میں روایت درج ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام مہدی علیہ السلام کے حلیے کے متعلق فرمایا کہ آج رات رویا میں خانہ کعبہ کے پاس میں نے گندمی رنگ کا ایک شخص دیکھا جو گندم گوں لوگوں میں حسین تر نظر آنے والا تھا، اور اس کے لمبے بال بھی جن کی کنگھی کی ہوئی تھی نہایت خوبصورت نظر آتے تھے۔ ان کے بالوں سے پانی ٹپکتا تھا اور اس نے 2 آدمیوں کو سہارا لیا ہوا تھا اور خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا۔ میں نے پوچھا کون ہے، تو مجھے بتایا گیا کہ عیسیٰ ابن مریم ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں اس امت مسلمہ کی حالت زار کے متعلق انذار فرمایا تھا، وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کی حالت زار یا خوف کی حالت کو امن سے بدلنے کے لیے ایک مسیح ابن مریم کے نزول کی خوشخبری بھی دی تھی، اور جہاں پر آپ نے خوشخبری دی ہے وہاں پر آپ نے مسیح محمدی اور مسیح ناصری علیہ السلام کے متعلق دونوں کے الگ الگ حلیے بیان فرمائے ہیں، تاکہ آنے والے مسیح محمدی کو پہچاننے کے متعلق امت محمدیہ میں کسی قسم کا کوئی شائبہ نہ رہے۔ آپ نے گزرے ہوئے مسیح کے متعلق جو حلیہ بیان کیا وہ تو بالکل فرق تھا۔ آپ نے فرمایا کہ آپ سرخ رنگ کے گھنگرالے بالوں والے اور کشادہ سینے کے مالک تھے۔ حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کے تمام حلیے کا خلاصہ ایک فقرے میں یوں بیان ہو سکتا ہے کہ آپ مردانہ حسن کے اعلیٰ نمونہ تھے، اور یہ حسن انسانی ایک روحانی چمک دمک اور انوار اپنے ساتھ لیے ہوئے تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیح محمدی کا گندمی رنگت کا ہونا بیان کیا ہے۔ حضرت میر محمد اسماعیل صاحب رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، آپ کا رنگ گندمی اور نہایت اعلیٰ درجہ کا گندمی تھا، یعنی اس میں نورانیت اور سرخی جھلک مارتی تھی۔ آپ کے سر کے بال نہایت سیدھے اور چکنے اور چمکدار اور نرم تھے، گردن تک لمبے تھے۔ ناک نہایت خوبصورت اور بلند بالا تھی، پتلی سیدھی اونچی موزوں۔ پیشانی مبارک آپ کی سیدھی اور بلند چوڑی تھی۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا چہرہ مبارک کتابی یعنی معتدل لمبا تھا، اور باوجود اس قدر درازی عمر کے جھریوں کا نام و نشان نہ تھا۔ رنج، فکر، تردد یا غم کے آثار چہرے پر دکھنے کی بجائے زیارت کنندہ اکثر تبسم اور خوشی کے آثار ہی دیکھتا تھا۔ اور جب ہم حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے چہرہ مبارک کی بھی بات کریں تو آپ کے چہرہ مبارک پر بھی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ایک بہت خوبصورت اور گھنی داڑھی ہوا کرتی تھی، اور آپ کے داڑھی مبارک کے جو بال ریشہ مبارک تھے
وہ بہت نرم، ملائم اور چمکدار اور سیاہ، جس پر ہمیشہ حنا سے یہ بال رنگے ہوئے ہوا کرتے تھے۔ اور آپ کی ایک اور عادت بھی تھی کہ آپ اپنی داڑھی مبارک کو ہمیشہ تیل لگا کر سنوار کر بڑے سلیقے سے رکھا کرتے تھے۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام مردانہ حسن کی اعلیٰ مثال تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی پیشانی اس قدر کشادہ اور سیدھی اور بلند تھی کہ علم قیافہ کے مطابق ایسی پیشانی اعلیٰ صفات اور اخلاق فاضلہ کا بہترین نمونہ ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام بچپن میں اپنی والدہ کے ہمراہ اپنے ننہال تشریف لے گئے۔ وہاں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو ایک بزرگ جن کا نام غلام رسول تھا اور ولی اللہ صفت بزرگ تھے، انہوں نے جب حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرے مبارک کو دیکھا، آپ کی شبیہ مبارک کو دیکھا، تو فرمانے لگے کہ اگر اس زمانے میں نبی ہو سکتا ہے تو اس بچے کے اندر نبوت کے خواص پائے جاتے ہیں۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے لب مبارک اس قدر مناسب تھے کہ نہ زیادہ موٹے اور نہ زیادہ نازک، دہانہ متوسط تھا، اور جب بات نہ کرتے ہوں تو منہ کھلا نہ رہتا تھا۔ بعض اوقات مجلس میں جب خاموش بیٹھے ہوں تو آپ امامہ کے شمع سے دہان مبارک ڈھک لیا کرتے تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی آنکھیں نہایت خوبصورت تھیں، سیاہی مائل شربتی رنگ تھا اور بڑی بڑی آنکھیں تھیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی، لیکن بڑی بڑی آنکھیں ہونے کے باوجود آپ کی آنکھیں ہمیشہ جھکی جھکی رہتی تھی، گویا قدرتی غض بصر کا نمونہ تھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی آنکھیں، باوجود اس کے کہ آپ نے 80 سے زائد کتب تحریر فرمائیں، لیکن آپ کو کبھی بھی چشمہ لگانے کی ضرورت نہیں ہوئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ آپ کی آنکھوں پر رحمت نازل ہوگی اور ہمیشہ آپ کی آنکھیں صحت و سلامت اور تندرست رہیں گی۔ بر صغیر کے نامور ادیب مرزا فرحت اللہ بیگ صاحب کی شہادت بھی سننے سے تعلق رکھتی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ان کے چچا مرزا عنایت اللہ بیگ نے انہیں ایک بار یہ تاکید کی کہ جب میں حضرت مرزا غلام احمد صاحب سے ملنے جاؤں تو ان کی آنکھوں کو غور سے دیکھ کر آؤں۔ وہ لکھتے ہیں کہ میں قادیان گیا، آنکھوں کو غور سے دیکھا تو ان میں سبز رنگ کا پانی گردش کرتا معلوم ہوا۔ میں نے واپس آ کر اپنے چچا سے اس کا ذکر کیا تو وہ کہنے لگے، فرحت دیکھو اس شخص کو برا کبھی نہ کہنا، فقیر ہے اور یہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ میں نے چچا سے پوچھا کہ آپ نے یہ کیسے جانا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جو عاشق رسول اپنے محبوب کے خیال میں ہر وقت غرق رہتا ہے تو اس کی آنکھوں میں سبزی آ جاتی ہے اور سبز رنگ کی ایک لہر دوڑتی رہتی ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام اپنے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ایک حد تک جسمانی زینت کا خیال ضرور فرماتے تھے۔ غسل جمعہ، حجامت، مسواک، روغن اور خوشبو، کنگھی اور آئینہ مسنون طریق پر استعمال فرمایا کرتے تھے، مگر ان باتوں میں انہماک آپ کی شان نہ تھی۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی شخصیت مردانہ حسن کا پیکر تھی۔ جو چمک آپ کے چہرے سے وابستہ تھی عارضی نہ تھی بلکہ دائمی تھی۔ کبھی کسی صدمے، رنج، ابتلاء مقدمات اور مصائب کے وقت آپ کے چہرے مبارک کی رنگت کو زرد ہوتے نہیں دیکھا گیا۔ چہرہ مبارک ہمیشہ کندن کی طرح دمکتا رہتا تھا۔ سونے پر سہاگا یہ کہ چہرے پر بشاشت
اور پر یقین تبسم سجا رہتا۔ دیکھنے والے کہتے تھے گر یہ شخص مفتری اور اپنے تئیں جھوٹا ہوتا تو اس کے چہرے پر یہ بشاشت، خوشی، فتح اور تمانت کے آثار کیوں کر ہوتے؟ یہاں تک کہ آپ جانتے ہیں کہ عبداللہ آتھم کی جو پیشگوئی ہے بڑی مشہور پیشگوئی ہے، جب اس پیشگوئی کی مقررہ میعاد کا آخری دن آیا تو اس وقت آپ کے متبعین کی کیا حالت تھی؟ آپ کے متبعین جو تھے وہ اس آخری دن ہونے کی وجہ سے ان کے اندر ایسی بے قراری اور بے چینی پیدا ہوئی، یہ صرف ناواقفیت کی وجہ سے تھی کہ ایسی بے چینی اور بے قراری ان کے اندر پیدا ہوئی کہ انہوں نے اپنی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں کر کر کے کوہرام مچا دیا تھا، اور ایسا کوہرام مچایا تھا کہ ایسا ماحول پیدا ہو گیا تھا کہ اپنے تو اپنے بیگانوں کے چہروں کے رنگ بھی پھک ہو گئے تھے۔ یہ حالت تو آپ کے متبعین کی تھی، لیکن حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا ذرا چہرہ دیکھیں اور آپ کا استقلال دیکھیں کہ آپ اسی دن بڑے استقلال کے ساتھ اور بڑے عزم کے ساتھ گھر سے نکلتے ہیں اور مسجد میں اپنے متبعین کو جمع کرتے ہیں اور وہاں پر بیٹھ کر بڑے پرجلال طریق پر اعلان کرتے ہیں اور بتاتے ہیں گھبرانے کی کیا بات ہے، پیشگوئی تو پوری ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے الہاماً مجھے بتایا ہے کہ آتھم نے حق کی طرف رجوع کیا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے خدا نے بتایا ہے کہ اس کی اضطرار کی حالت اور اس کے فکر کی حالت کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دے دی ہے۔ اس میں یہاں ذرا نوٹ کرنے کی بات ہے، روایات میں آتا ہے کہ جس وقت آپ یہ سب بیان کر رہے تھے آپ کے چہرہ مبارک پر ایسا استقلال، تمانت اور خوشی کے آثار نمایاں تھے کہ جیسے ایک بادشاہ جب کسی اپنے دشمن کو مغلوب کرتا ہے تو اس کو احساناً یہ کہتے ہوا چھوڑ دیتا ہے کہ جاؤ میں نے تم کو معاف کیا، کیونکہ مرے ہوئے کو مارنا ہماری شان کے خلاف ہے۔ اور یہ حالت آپ کی کبھی عارضی نہیں رہی ہے، یہ حالت آپ کی ہمیشہ مستقل رہا کرتی تھی، چاہے کیسے بھی حالات کیوں نہ ہو، عسر ہو، یسر ہو، تنگی ہو، آسائش ہو، ہمیشہ آپ کے چہرہ مبارک پر ایک معصوم سی مسکراہٹ رہتی تھی، معصوم سا تبسم رہتا تھا۔ لیکھرام کے قتل کے بعد جو آپ علیہ السلام کے گھر کی تلاشی لی جاتی ہے تو آپ فاتحانہ شان سے اپنے گھر کے گوشے گوشے میں پولیس افسروں کو لے کر جاتے ہیں، خطوط، بستے، کوٹریاں، تحریریں، یہاں تک مکان کا کونا کونا دکھاتے ہیں، اور چہرے پر بیگانگی اور یقین کامل نمایاں ہے، اور باہر کھڑے لوگوں کے دل حلق میں اٹکے پڑے ہیں کہ کہیں کوئی مشکوک حرف تحریر بھی آپ کی گرفتاری کا باعث نہ جائے۔ مگر اس مرد خدا کی شان دیکھیے، اس کے چہرے مبارک پر فکر اور خوف کی لکیر تک نہیں۔ یہی وہ اطمینان قلب کا اعلیٰ اور اکمل نمونہ ہے جسے دیکھ کر سعید روحیں ایمان لے آئی تھیں۔ اور اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ معصوم تبسم اور یہ استقامت آتی کہاں سے تھی؟ یہ کیوں نہ آتی؟ دراصل آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایک کامل یقین تھا، اور دراصل یہی انبیاء کا یہ کامل یقین ہی شیوا ہوا کرتا ہے جو ان کی کامیابی اور استقامت کی دلیل ہوا کرتا ہے۔ حضرت مولوی غلام رسول صاحب رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے تھے کہ خدا رحمت کرے محمد بن اسماعیل بخاری پر، اگر وہ میرا حلیہ مسیح ناصری کے حلیہ سے جدا بیان نہ کرتے تو مجھ کو محدثین کب مانتے تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، میں ہی مسیح موعود ہوں اور میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے حلیے کے مطابق آیا ہوں، تو اب افسوس ہے اس آنکھ پر جو مجھے نہیں پہچانتی۔ میرا رنگ گندم گوں ہے اور بالوں میں بھی مجھے اس شخص سے کھلا کھلا امتیاز حاصل ہے جس کا ذکر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں، کیا وہ آنکھیں بینا ہیں جو صادق کو شناخت نہیں کر سکتی؟ کیا وہ بھی زندہ ہے
جس کو اس آسمانی صدا کا احساس نہیں۔ جس حسن کی تم کو جستجو ہے وہ حسن ازل سے باوضو ہے، وہ حسن ازل سے باوضو